آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے، جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو. اللہ خدا کی قسم دنیا میں خوش صرف وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے کہ کھلانے والا پلانے والا وہ، اور دنیا مسافر خانہ. گھر والے بھی بھول جاتے. ایک بار آپ اندر چلے گئے قبر میں تو ہمیں اپنی قبر آخرت یاد رکھنی ہے کہ ایک جیسے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اللہ یاد دلاتا ہے نا کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. اسی طریقے جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنی برکت اٹھ رہی ہے نا. وقت میں برکت اٹھ رہی ہے بھائی. اب وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک بہت پاورفل دعا کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ غریب رکھ یا امیر رکھ، بس اپنے قریب رکھ. میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ. ایک چیز بتا دیتی ہوں، وظیفہ جو ہمارا سب کا فیوریٹ ہوتا ہے. ہر اذان کے بعد جسے اذان کے بعد کی دعا آتی ہے دعوت تامہ والی، وہ پڑھے. اگر نہیں آتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے پہلے، اس کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد بسم اللہ. رمضان ایک موقع آتا ہے رشتے بنانے کا، تو اپنے روٹے گھر والوں سے رشتے بنا لے. جن سے بھی آپ کا رشتہ ٹوٹا ہے، تھوڑی کھٹاس ہو گئی ہے، آپ کے پاس پڑوس والے ہیں، یہی موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا جو انسان پہلے پہل کرتا ہے نا، چاہے وہ صحیح بھی کیوں. ہر مغرب کی نماز کے بعد نا آپ 41 بار یا معزو پڑھے اور اللہ سے نیت مطلب یہ نیت کرو اور اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ لوگ اپنی منہ میں اپنے. میں نے یہ ایک چیز میرے ساتھ سے بہت اچھی سیکھی ہے کہ رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور میری ہر دعا میں تم شامل ہو. کوئی عورت اگر تہجد پڑھتی رہے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کے سوئے تو پھر اس کی تہجد اس رات کی قبول نہیں ہوتی. یہ پیغمبر کے ارشادات ہیں. تو یہ دین میرا اپنا تو ہے نہیں کہ میں خود سے بیان کروں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی میں نے آپ کے سامنے. بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے. یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی نہ کرو گے تو میں اس عید پر چوڑیاں پہن کر کیا کروں گی مرشد؟ ان کی کھنک سننے والا تو کہیں دور بیٹھا ہے. کہتے ہیں نا جب اللہ کسی معاف کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اسے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا. 70,000 مرتبہ یعنی 70,000 ٹائم کلمہ طیبہ پڑھ لے یا پڑھ کر کسی کو ایصال ثواب کرے. ہونا چاہیے جو جب آپ گرو تو آپ کو اٹھانے کے لیے کھڑا ہو، اور جب آپ آگے چلو تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کہ کچھ ہوگا تو میں ہوں تو چل. تو ہی از پریسائزلی. میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، آپ اپنی بیوی کو، اپنی بندی کو اپنا ہم سفر وہ ہونا چاہیے جو جب آپ گرو تو آپ کو اٹھانے کے لیے کھڑا ہو، اور جب آپ آگے چلو تو وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو کہ کچھ ہوگا تو میں ہوں تو چل. تو ہی از پریسائزلی. کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کو زوال ہے. اللہ سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے، محبت کی بھی اور ہر رشتے کی بھی. اور پھر اللہ سب کچھ دکھا کے بندے سے پوچھتا ہے. تہجد میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि अगर इंसान को किसी चीज की ख्वाहिश है और वो